ہماری نشست جاری ہے جہنم کے بارے میں، جہنم کے ہولناکیوں کے بارے میں۔ قیامت کے بعد انسان کا فیصلہ جنت یا جہنم ہوگا۔ تو جہنم کے آج کون کون لوگ ہوں گے جہنم میں جو ہمیشہ ہمیش رہیں گے؟ اور ہم وہ جانتے ہیں وہ ہے جو انسان کفر کرتا ہے، جو انسان شرک کرتا ہے، وہ مخلدون فی النار، وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، واستکبروا عنها اور تکبر بھی کرتے ہیں، اولئک اصحاب النار وہ آگ کے ساتھی ہیں، النار کے اصحاب ہیں، ہم فیہا خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہ جہنم میں جو جائیں گے وہ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، تکبر کرنے والے، اور ان سب کو ملا کر شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ ایک انسان اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھے، تکبر بھی کرے، تو وہ ہمیشہ ہمیش مخلدون فی النار وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے اور ایک آیت میں فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرمین جہنم کے عذاب میں سے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ کیونکہ جو موحد رہے گا، اگر اس کے کبیرہ گناہ ہوں گے لیکن اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا ہوگا، توحید پہ اس کی موت ہوئی ہوگی، تو وہ جہنم میں جائے گا اگر اللہ چاہے، لیکن اس کے بعد وہ نکل جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کو ہم کہیں گے عصاۃ الموحدین، جو گنہگار ہوں گے موحدین میں سے وہ لوگ نکل جائیں گے، لیکن جو شرک و کفر ہیں وہ کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے۔ انسان کے پاس سوال آ سکتا ہے کہ انسان تو شرک کفر 80 سال 100 سال کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، لیکن عذاب تو 80 سال نہیں ہو رہا ہے، عذاب تو ہمیشہ ہمیش کا ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ ظلم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کفر تو انسان 80 کر رہا ہے؟ یاد رکھیے آخرت میں نیتوں کا بہت بڑا، نیتوں کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دل کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب میں ڈالے گا یا جنت میں ڈالے گا۔ کیونکہ انسان کی نیت تو تھی کہ زندگی بھر وہ شرک و کفر کرے گا، اور اللہ جانتا ہے اگر ان کی عمر 1000 سال بھی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر 1000 سال ہو جائے، تو اللہ جانتا ہے کہ اگر ان کی عمر 1000 سال بھی ہو جائے تب بھی وہ شرک کفر سے باز نہیں آئیں گے۔ اور پہلے کے لوگوں کی، قوموں کی عمر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی زیادہ رکھی تھی، 1000 سال جیا کرتے تھے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو اللہ جانتا ہے کہ 1000 سال بھی نبی دعوت دیں تو بھی وہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ایک آیت میں فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا، ان کو موت نہیں آ جائے گی، فیموتوا، نہ ہی ولا یخفف عنہم من عذابہا، ایسا نہیں ہوگا کہ چلو 1,00,000 سال عذاب میں آ گئے، 2,00,000 سال ہو گئے، 3,00,000 سال ہو گئے، عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ آگ بلکہ بھڑکتے جائے گی اور تیز ہوتے جائے گی، انسان کے لیے کوئی راحت نہیں ملے گی۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، اللہ نے کہا کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، سخت سے سخت عذاب ہے جو انسان شرک پر مرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتے ہوئے مرتا ہے، لا یخفف عنہم من عذابہا کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم جو ہے بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکر انسان کو، ہر کافر کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ نکلنا چاہیں گے، وہ لوگ تھک جائیں گے عذاب میں رہ رہ کر، نہ ہی موت آئے گی نہ ہی کچھ آئے گی۔ اللہ نے کہا یریدون ان یخرجوا من النار،
اللہ نے کہا کہ وہ لوگ نکلنا چاہیں گے جہنم کی عذاب، وما ہم بخارجین منہا، اور جہنم سے نکلیں گے نہیں، ہرگز نہیں نکلیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اللہ نے لفظ استعمال کیا، مقیم کا لفظ استعمال کیا، ان کے لیے ہمیشہ ہمیش جو ہے عذاب رہے گا۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ثم قیل للذین ظلموا، ظالموں سے کہا جائے گا جب وہ جہنم میں رہیں گے، ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ ہمیش کا عذاب چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا جو بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم نے کمایا ہے اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ انسان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن، انسان کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھ پر ظلم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ عذاب ہمیشہ ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ موت کو لے کر آئے گا۔ کہاں پر لے کر آئے گا؟ جنت اور جہنم کے بیچ میں جو دیوار ہے، اعراف ہے، اس پر اللہ تعالیٰ موت کو ایک بکرے کی شکل میں، ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ یؤتی بالموت کہیئۃ الکبش املح، ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ املح کہتے ہیں جو سفید ہے لیکن تھوڑا تھوڑا اس پہ کالا بھی ہے، یعنی پورا کالا نہیں ہے، تھوڑے نشان ہے، املح ایسے مینڈے کو کہا جائے گا۔ فینادی منادن، ایک پکارنے والا پکارے گا، یا اہل الجنہ، اے جنت والے لوگ، فیشرئبون، تو وہ لوگ اپنی گردنیں اٹھا کر دیوار پر دیکھیں گے، وینظرون، وہ لوگ دیکھیں گے، فیقول، تو پکارنے والا کہے گا، هل تعرفون هذا، اس کو پہچانتے ہو کیا، اس کو پہچانتے ہو کیا، فیقولون نعم، وہ لوگ کہیں گے ہاں، هذا الموت، یہ موت ہے، یہ موت ہے، وَقُلُّهُمْ قَدْ رَأَىٰ، سارے جنتی اس کو دیکھ لیں گے۔ پھر ثُمَّ يُنَادِي يَا أَهْلَ النَّارِ، اے جہنم کے لوگوں، فَيَسْرَئِبُونَ وَيَنظُرُونَ، وہ بھی اوپر منڈی اٹھا کر دیکھیں گے، فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا، کیا اس کو پہچانیں گے، پہچانتے ہو، تو وہ لوگ کہیں گے، جہنمی بھی کہیں گے نام۔ یہ کب ہوگا؟ جنت اور جہنم کے فیصلے کے بعد۔ هَذَا الْمَوْتِ، یہ موت ہے، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، سارے جنتی بھی دیکھیں گے اور سارے جہنمی بھی دیکھیں گے، اور پھر پکارا جائے گا، یا اہل الجنت خلود فلا موت، و یا اہل النار خلود فلا موت، اے جنتیوں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے جنت میں، وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، کوئی موت نہیں ہے۔ یا اہل النار، موت کو ہی ذبح ہو گیا تو یا اہل النار خلود فلا موت، کہ ہمیشہ ہمیش رہو گے، کوئی موت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، کہ انہیں ایسے دن سے ڈرائیے جو حسرت والا دن ہوگا، کیونکہ انسان حسرتیں کرتے رہے گا، حسرتیں کرتے رہے گا، کاش میں نیک اعمال کر لیا ہوتا، کاش میں شرک نہ کیا ہوتا، کاش میں جو ہے توحید پر رہتا، حسرتوں والا دن ہے، کاش میں گناہوں میں نہ پڑتا۔ یہ دنیا فانی ہے، اس دن کو اللہ نے نام دیا یوم الحسرہ، حسرتوں والا دن ہے، اس دن سے ڈرائیے جب معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن وہ لوگ غفلت میں ہیں، غفلت میں ہیں، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں آ چکی ہے، دنیا بھاگے بھاگے دنیا کے پیچھے بھاگے بھاگے جا رہے ہیں۔ انسان خالی ہاتھ آتا ہے، کچھ لے کر نہیں آتا، پھر انسان دنیا میں آ کر ہر چیز کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، یہ بھی ہونا، مال بھی ہونا، بلڈنگیں بھی ہونا، عزت بھی ہونا، شہرت بھی ہونا، ہر چیز ہونا ہے، لیکن پھر مر جائے گا، پھر خالی ہاتھ واپس جانا ہے، لیکن حساب سب چیز کا دینا ہے۔ تو انسان نہ کچھ لے کر آیا ہے نہ کچھ لے کر جانا ہے، لیکن حساب کتاب ہر چیز، باریک باریک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس کے لیے انسان کو تیار رہنا ہے، کچھ لے کر نہیں جانا ہے سوائے اعمال کے کچھ واپس لے کر نہیں جانا ہے، صرف حساب و کتاب انسان کو دینا ہے۔ تو یہ ان کا گھر رہے گا۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا مثوا یا مأوا، دونوں کا معنی ہے ٹھکانہ۔ انسان کسی بھی مصیبت سے کہیں جاتا ہے اور پناہ لیتا ہے، اللہ نے کہا ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں رہے گی سوائے جہنم سے۔ کہاں بھاگیں گے وہ لوگ؟ اللہ نے کہا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جہنم ہی ان کا جو ہے پناہ گاہ رہے گی۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالمین کے لیے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا اولئک مأواہم النار، تو مأوا پناہ گاہ کے لیے کہتے ہیں، اولئک مأواہم النار، جہنم ہی ان کی پناہ گاہ ہے، بما کانوا یکسبون، جس کے وہ لوگ کمائے تھے، جس کی وجہ سے جو عمل کیے تھے، جہنم میں ہمیشہ ہمیش
رہیں گے۔ اللہ نے کہا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم جو ہے پناہ گاہ نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے کافرین کے لیے۔ اس دن انسان چاہے گا کہ اپنے مال سے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، جس کے لیے وہ محنتیں کرتا ہے، دن بھر محنتیں کرتے رہتا ہے کہ بیوی بچوں کو اچھا کھلائے وغیرہ وغیرہ، وہی ان کو بھی فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ ان کو لے لو، مجھے اپنے آپ سے بچا لو۔ انسان حلال نہیں دیکھتا ہے، حرام نہیں دیکھتا ہے، چوری کا کماتا ہے، ہر چیز کے لیے، کیوں؟ تاکہ وہ لوگ کھا لیں، وہ لوگ خوش رہیں، لیکن ان لوگوں کو ہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا قیامت کے دن، کیونکہ اللہ ہی ہے جو کھلاتا پلاتا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں کھلاتا پلاتا ہوں اور اپنے اوپر ذمہ دار، اللہ ہی کھلانے والا ہے، ہمیں بس کوشش کرنا ہے کہ حلال کا کھلائیں۔ اس لیے سلف کی عورتیں کہا کرتی تھی اپنے شوہروں کو، انا نصبر علی الجوع، ہم بھوک پر جو ہے صبر کر لیں گے، ولا نصبر علی طعام حرام، لیکن حرام کے کھانے پہ ہم صبر نہیں کریں گے، ہم بھوکے رہ جائیں گے لیکن حرام کا ہم ایک لقمہ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ انسان حرام کا کماتا ہے تو اس سے جو ہے جو بھی غذا ہوتی ہے وہ پورا جہنم میں جاتی ہے، جو بھی اعضاء اس پہ پلے بڑھیں گے وہ سب جہنم کی آگ میں جانے والے ہوں گے، نہ ہی اس کے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، ہر چیز خراب ہو جاتی ہے غذا کی وجہ سے۔ وہ فیول کی ویسا ہے، انسان کا پیٹرول ہی خراب ہے تو ساری گاڑی خراب ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں۔ ویسے ہی انسان جو ہے اگر غذا ہی خراب ہو، ملبس ہو، اس کا پہننا حرام، ہر چیز حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہ کیسے اس کی دعائیں قبول کیے جائیں۔ اللہ نے آگے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ، ان سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ نے لفظ مولا کے لیے بھی استعمال کیا، حالانکہ ہمارا مولا اللہ ہے، لیکن جہنمیوں کا مولا، جہنمیوں کا دوست کون رہے گا؟ جو قریبی جو بچا سکے گا وہ ہے جہنم ہی بنے گا۔ کفار مشرکین وبئس المصیر، مصیر کہتے ہیں برا ٹھکانہ ہے، یعنی لوٹ کر جہاں جانا ہے، وبئس المصیر، کیونکہ دنیا میں انسان کتنا بھی تھکا ہارا ہو، دنیا میں کتنی بھی پریشانی ہو، انسان گھر کو آ جاتا ہے سکون سے، پھر سو جاتا ہے کہ گھر میں اس کو سکون ملے گا، لیکن جہنم سے کہاں بھاگے گا؟ اس میں کوئی برا ٹھکانہ، مصیر جو ہے واپس ہی کا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی برا ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ بھی اللہ نے کہا کہ سونے کی جگہ ہر چیز جو ہے بہت بری رہے گی۔ کچھ اور باتیں ہیں کہ کون کون لوگ جہنم کے دعات ہیں، اس کے بارے میں بات کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم جہنم کے ہولناکیوں کے بارے میں مجھے اور ہم سب کو یاد دہانی کے لیے کہ اصل مقصد ہمارا آخرت ہے، اصل مقصد دنیا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو اللہ نے بنایا، ان کو دعات الی النار، جہنم کی طرف، اپنے غلط فلسفے، غلط عقائد، غلط مذاہب کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ نے کہا اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں جہنم کی طرف۔ غلط ائمہ، اللہ نے کہا وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اللہ نے ان کو امام بنایا، اللہ نے ائمہ بنایا، کیوں؟ وہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف نہیں بلاتے ہیں، وہ لوگ شرک کی طرف بلاتے ہیں، بدعات کی طرف بلاتے ہیں، خرافات کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو سوال ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ انسان کے آزمائش کے لیے۔ وہ انسان جو ہے کفر شرک میں بڑھ کر ایسا بن جاتا ہے کہ وہ داعی الی النار بن جاتا ہے، ایک داعی بن جاتا ہے جو جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان اندھے پن میں چلے جاتا ہے کسی کے پیچھے، چاہے وہ دنیا میں شہوتوں کی طرف بلاتا ہے، دنیا میں انسان دیکھتا ہے کہ کئی سپورٹس پرسن کے پیچھے یا کسی جو ہے ایکٹر کے پیچھے، کسی کے پیچھے بھاگتے پھرتا ہے، نعوذ باللہ، اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، ان کے ویسا پہننے لگتا ہے، ان کے ویسا رہنے لگتا ہے، لیکن وہ لوگ جہنم کے دعات ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے۔ تو یہ دھوکہ ہے، صرف زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن صبح سے شام کے اعمال دیکھیے کس کی پیروی ہو رہی ہے، صرف
دعات الی النار جو جہنم کے داعی ہیں ان کی ہی پیروی ہو رہی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور شیطان کو بھی دشمن ماننا چاہیے۔ سب سے بڑا داعی جو جہنم کے کو پکارتا ہے وہ ہے شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ قرآن حدیث توحید پر آ جاؤ، جو اللہ نے نازل کیا اس پر آ جاؤ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا غلط تھے؟ ہمارے باپ دادا سب کام کرتے تھے، غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، تو کیا وہ غلط تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حجت کام آنے والی نہیں ہے۔ اور یہ فرعون نے بھی پوچھا وما بال القرون الاولی، ہمارے باپ دادا کیا ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یہ صرف علمها عند ربی، میرے رب کے پاس علم ہے۔ ویسے ہی ہم سے بھی کوئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا کیا ہوگا، ان کے پاس علم نہیں تھا، انہوں نے شرک کیا، کفر کیا، تو ہمیں کہنا چاہیے اللہ کے پاس علم ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کو علم کے حساب سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے قیامت کے دن۔ ہمارا کام ہے توحید کی طرف بلانا ہے، ہم جو ہے فیصلہ نہیں کریں گے، قضات نہیں ہے، قاضی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، نہیں ہم تو ہمارے باپ دادا کے دین پر چلیں گے۔ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اللہ نے کہا ان کی اتباع تب بھی کرو گے جب شیطان ان کو گمراہ کر دیا، جب شیطان ان کو جہنم کی طرف دعوت دے رہا تھا اور باپ دادا گمراہ ہو گئے تھے۔ یدعوہم الی عذاب السعیر، جہنم کی طرف، سعیر کہتے ہیں جہنم کے ان ناموں کے، شعلے والی آگ والی جہنم کے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بارے میں کہا کہ شیطان کو دشمن جانو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان ہمارا دشمن ہے، فاتخذوہ، اس کو دشمن جانو۔ انسان کے دل میں خون کے طرح دوڑتا ہے پورے جسم میں، اور وسوسے ڈالتے جاتا ہے، گناہوں کی طرف بلاتے جاتا ہے، تب اللہ سے ہمیں پناہ چاہنا چاہیے، کیونکہ انسان کتنا بھی طاقتور ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شیطان پہ غلبہ آ جاؤں گا، ہمیں اللہ کی طرف ہی جاننا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہمیں کہنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو شیطان ہے نامراد ہے، مردود، اس سے ہمیں پناہ چاہنا ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اور بے شک شیطان بلاتا ہے کس کی طرف؟ جہنم کی طرف، اس کے ہی ساتھے کی طرف۔ تو جو لوگ جہنم کی طرف بلائیں گے وہ لوگ اپنی قوم کو خود سامنے لیڈ کرتے ہوئے وہ لوگ جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، لیڈر بن جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، کہ وہ سامنے اپنی قوم کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور کتنا برا داخل ہونے کا راستہ ہے، کتنی بری جگہ جو ہے۔ وہ لیڈر تو بنا فرعون اپنے قوم کو جہنم کی طرف لے کے جانے، قیامت کے دن بھی وہ سامنے لے کر جائے گا۔ تو ہمیں بچنا چاہیے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی سورہ مومن میں کہ فرعون کا پورا خاندان کفر و شرک پر تھا، سوائے کچھ لوگوں کے، اس میں سے ایک شخص تھا مؤمن آل فرعون، ان کا نام بھی نہیں معلوم رضی اللہ عنہ، ان کا ذکر اللہ نے کیا۔ وہ کہنے لگے وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور اے میری قوم کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، لیکن آپ لوگ بلا رہے ہو جہنم کی طرف۔ آج بھی ہم جا کر خاندان والوں کو سمجھاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ آ جاؤ توحید پر، آ جاؤ شرک چھوڑ دو، نماز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلیں گے۔ تو ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ ہم شرک و کفر کی طرف نہیں، ہم جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، ہم نجات کی طرف دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال دعوت دی، لوگ کانوں میں انگلیاں رکھا کرتے تھے، اپنے اولادوں کو سکھایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے مت سنو، انہوں پاگل ہیں، انہوں بوڑھے آدمی ہیں، انہوں سب کو بھٹکاتے ہیں۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے ہمیشہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ شرک و کفر کی نفرت نہیں رکھتے ہیں تو نکاح بھی کر لیتے ہیں، شرک کرنے والوں سے، مشرک سے، غیر مسلم سے شرک کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی لفظ کی استعمال کیا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لا لیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایک لونڈی، ایک جو ہے غلام عورت جو ہے بہتر ہے، مومن ہے تو خیر من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے بہتر۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کتنی بھی چاہے پسند آ جائے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک آدمیوں سے بھی نکاح مت کرواؤ جب تک کہ وہ لوگ ایمان نہ لا لیں۔
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، ایک مومن عبد، ایک غلام جو ہے جھاڑو مارتا ہے، کچھ کام کرتا ہے، وہ بہتر ہے، خیر من مشرکن، مشرک آدمی سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کتنا بھی پسند آ جائے، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن اللہ دعوت دیتا ہے، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ دعوت دیتا ہے، بلا رہا ہے جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، کیونکہ انسان مسجد سے نکل جاتا ہے، ایسے کئی لوگوں سے ملاقات کرتا ہے جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مسجد کو نہ جاؤ، ابھی ہم گھومنے جائیں گے، ابھی ہم یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، انسان کو اللہ سے بھلا دیتا ہے اور انسان اسی طرح چل جاتا ہے۔ تو کون کون لوگ ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے؟ ایک تو کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اور ایسے لوگ جہنم میں رہیں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی صفت یہ ہوگی کہ وہ لوگ تکبر کریں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، اور تکبر کے دو نشانیاں ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ تکبر کی پہلی نشانی یہ ہے غمط الناس، لوگوں کو کمتر سمجھنا، لوگوں کے سامنے کچھ بات کرنا الگ اور پیچھے جا کے کچھ اور بات کرنا کہ ارے ان کی کیا حیثیت ہے، ان کو کیا معلوم جو ہے، اس کے بعد گالی بکنا۔ یاد رکھیے، اگر وہ سب سے بچنا چاہ رہا ہے، جیسا انسان کے سامنے جیسا رہتا ہے، پیچھے بھی ویسے ہی عزت کرنا ہے انسان کی، پیچھے بھی ویسے ہی کرنا ہے کہ وہ موجود ہے، اس طرح انسان کو اپنی غیبت سے، چغل خوری سے، یہ سب چیزوں سے بچا لے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہے انسان کو بربادی کی طرف لے کر جانے والی ہیں۔ اور ایک انسان جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، کہ سامنے تو ظاہر کرے گا مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ منافق رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ لوگ بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، دل میں کفر رہے گا، شرک رہے گا۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے منافقوں سے وعدہ کیا، منافق عورتوں سے وعدہ کیا اور کفار سے، کہ وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بھی سب سے نچلی درجے میں رہیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافقین جو ہے سب سے نچلے درجے میں رہیں گے، متکبرین رہیں گے جہنم میں۔ اور جہنم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جب ان کو پیش کیا جائے گا جہنمیوں کو، ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ساری نعمتیں دنیا میں استعمال کر دیے، سب کچھ استعمال کر دیے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس کچھ پیسہ کیا آ جائے، کچھ جو ہے مال دولت آ جاتی، عزت آ جاتی، وہ اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، بس جمعہ پڑھ لیے، وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ دنیا میں ہی نیکیاں، اپنے نعمتیں ختم کر دیے، اب آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور آج دردناک جو ہے ذلت والا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ جمعہ کو تو ہم کو آنا ہی ہے۔ یاد رکھیے، انسان جو ہے خطیب کے منبر کے چڑھنے کے بعد آتا ہے تو فرشتے اس میں نام نہیں لکھتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ ہم جمعہ آ رہے ہیں، انسان زندگی جیتا ہے، مثلا 70 سال جی رہا ہے، 75 سال جی رہا ہے، تو 60 سال کے جمعے ملتے ہیں اس کو، 60 سال کے جمعے ایک سال میں 50 ہوتے ہیں تقریباً، تو 3000 جمعے زندگی میں اس کو ملتے، اس میں سے بیماری کا نکال دیں گے، الگ نکال دیں گے۔ اب وہ انسان آئے گا قیامت کے دن، کہے گا میرے پاس 3000 جمعے میں گیا، لیکن اس کا رجسٹر میں نام ہی نہیں رہے گا، فرشتے بند کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب امام صاحب، جب خطیب ایک پہلی سیڑھی چڑھ کر پھر سلام کرتے ہیں، پھر اذان دی جاتی ہے، تبھی جو ہے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی یعنی انسان بیٹھ رہا ہے لیکن وقت پہ نہیں آنے، ہاں مجبوری ہے، الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اذان سے پہلے، امام کا پہلا قدم سیڑھی پہ جانے سے پہلے اپنا نام لکھوانا رجسٹر میں، نہیں تو آ کر فائدہ کیا ہے؟ نماز تو مل جائے گی لیکن خطبے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ہی دن ہے اس میں بھی ہم سستی کر رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی پیروی تو نہیں، یہود و نصارہ کو بھی کہا گیا کہ مچھلیاں مت پکڑو ہفتے کے دن، تو وہ لوگ کیا کیے؟ جمعے کے دن اپنے ڈال دیتے تھے، سب چیزیں ڈال دیتے، پھر اتوار کے دن لے لیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کو کھلواڑ کرتے تھے۔ ویسے ہی ہم بھی کھلواڑ کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ خطیب سے پہلے آ کر بیٹھو، خطیب سے پہلے آ کر سنت، اللہ تعالیٰ نے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت جو ہے معاف کر دی، کیونکہ خطبے میں وہ ثواب ہے، تو ہم بھی کھلواڑ کرتے ہیں، 2 منٹ پہلے آ جاتے ہیں، اور یہ زندگی بھر کی عادت ہے۔ تو یہ عادت بہت ہی بری عادت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ نماز تو پڑھنا ہے، کوشش ہمیشہ رہنا ہے کہ
کہ جلد سے جلد آنے کی کوشش رہنی چاہیے. اس میں انسان کوتاہی کرے گا تو بہت بڑی ناکامی ہوگی. قیامت کے دن اس کے رجسٹر میں جمعہ لکھا ہی نہیں جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم نے جو بھی کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.